حساس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سول سوسائٹی کے ایک توانا آواز ہیں. آپ سول سوسائٹی کی آواز اٹھاتے ہیں. جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے. جبران ناصر, بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے اس وقت آپ نے آواز اٹھائی تھی, کیا حق بجانب ہیں جب نثار صاحب کہتے ہیں کہ کوئی کیس ہی نہیں ہے, ہم کیسے کاروائی کریں؟ شاہزاد صاحب, جمہوریت میں رہتے ہیں نا, تو ہم سارے پرزے ہیں اس مشین کے جس نے پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے. میڈیا ایک پرزہ ہے, حکومت ایک پرزہ ہے, عوام ایک پرزہ ہے. اے پی ایس کے بعد یہ آپ بھی جانتے ہیں اس 2-3 دن کے اندر حکومت ہکا بکا تھی کہ اب کیا کریں, پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا. آرمی پریشان تھی کہ کنٹونمنٹ میں گھس کے اسکول کے اندر اٹیک کر دیا. اس وقت عوام باہر نکلی تھی, ایک مومنٹم دیا تھا, ایک مینڈیٹ دیا تھا اپنی لیڈران کو کہ دیکھو ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قاتلوں کو پکڑ لو, بس ہو گیا, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. کہ مومنٹم پورا 1 سال معاہدے کر کے, جھوٹ بول کے, غلط بیانی کر کے, اپنی لاپرواہی کی وجہ سے, غیر ذمہ داری کی وجہ سے لوز کر دیا. میں سوال کرتا ہوں, کیا چودھری نثار میرے لیڈر ہیں جن کو ان پاکستانیوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو پکڑو, یا یہ ان کے لیڈر ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ عبدالعزیز جیسے لوگ علماء حق ہیں, یہ بے قصور ہیں, ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, ان کے خلاف صرف ایک فورن پروپیگنڈا, ایک ایجنڈا ہے. آج چودھری نثار نے محب وطن, امن پسند پاکستانیوں کے بازو مضبوط کیے ہیں, یا ان لوگوں کے بازو مضبوط کیے ہیں جو دہشت گردوں کو اپنا حاکم مانتے ہیں, عالم مانتے ہیں, امام مانتے ہیں, اور پاکستان کے اندر ہر قسم کی خرافات برپا کرنے پہ تیار ہیں؟ مگر اس میں ایک مسئلہ ہے. چودھری نثار صاحب کے ایک کریڈٹ پر یہ بات جاتی ہے کہ ان کی وزارت داخلہ میں, جس کی انہوں نے رپورٹ بھی پیش کی قومی اسمبلی میں, کہ جی چیزیں امپروو ہوئی ہیں, اسلام آباد میں چیزیں بڑی امپروو ہوئی ہیں. اس کو آپ اس طرح دیکھیں گے کہ یہ چودھری نثار صاحب اس طرف ہیں یا اس طرف, یا اس طرح دیکھیں گے کہ 2007 کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہوئے وہ معاملات خراب نہیں کرنا چاہتے؟ ایسا نہ ہو کہ جو آپریشن کی اونرشپ ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے, عوام کی نظر میں 2007 والا معاملہ ہو جائے. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مومنٹم ان کو لاسٹ مل گیا تھا. اگین دیکھیں, یہ ہیں وزیر داخلہ ملک کے, ملک کی حفاظت انہی کی ذمہ داری ہے. انہوں نے خود والنٹری کیا نا کہ مجھے منسٹر بناؤ, اور یہ منسٹر بنتے بھی اور آ کے بیان بھی دیتے ہیں. جو اچھا کام کیا چودھری نثار صاحب, آپ کا بہت شکریہ. مگر آپ نے آج جب یہ بیان دے کے کہہ دیا کہ کوئی کیس نہیں ہے, تو کل پھر کیوں کوئی دیوانہ پاگل نکلے گا باہر کراچی یا پاکستان کے اسلام آباد کی شہروں کے اوپر اور بولے گا کہ دہشت گردوں کو بند کرو, جب وہ لوگ جو ہمارا ووٹ لے کے اسمبلیوں میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ ان ایف آئی آر, اور یہ خط لکھا تھا ہم نے آئی جی اسلام آباد کو, اور اس کو سی سی کیا تھا چودھری نثار صاحب کو, اس بات کو بھی 11 مہینے ہو گئے کہ بھائی انویسٹیگیشن آفیسر چینج کرو. ایف آئی آر والا خط تھا وہ آپ نے چودھری نثار صاحب کو سی سی بھی کیا تھا, سی سی کیا تھا کہ انویسٹیگیشن آفیسر چینج کرو, صحیح سے معاملات نہیں ہو رہے. اور آپ میں دیکھ سکتا ہوں, آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں سر, 12 جنوری کا یہ خط ہے. اس کے ساتھ یہ آپ نے طاہر عالم انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو لکھا ہے. اس کے آخر میں سی سی دیکھیں کون ہے اسکرین پر, ناظرین بھی اگر دیکھ سکیں. اور ٹھیک ہے, آپ نے سی سی کیا. پھر یہ وہ کہتے ہیں اوپینین ہے جو آئی جی اسلام آباد نے لی کہ جب انہوں نے داعش کو دعوت دی, اس وقت پوری دنیا پاگل ہوئی ہوئی داعش کو لے کے, اور ہمارے اسلام آباد کے اندر یہ صاحب, ان کا ٹیلی ویژن انٹرویو اگر آپ بولیں گے ویڈیو میں فراہم کروں گا, جس میں انہوں نے اون کیا ہے کہ جو ویڈیو بار بار آتی ہے نا عربی میں بیان کیا جا رہا ہے, بغدادی کو بلایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں جامع حفظہ کی ویڈیو ہے, ان کا خود کا بیان ہے, میں بس ویڈیو پہ پڑھا ہوا, جس پہ کہتے ہیں تو کیا ہوا اگر میرے مدرسے کی بچیوں نے داعش کو دعوت دی پاکستان میں, کون سی قرآن و سنت کے کہتے ہیں نفی کر دی انہوں نے. ابھی وہ ڈسون کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس وقت انہوں نے کہا ویڈیو پہ. اس کے بعد یہ بھی بیان ہے کہ داعش کی بہاریں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی محسوس کرے گا. اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے. یہ آپ کہتے ہیں کوئی کیس نہیں ہے, آپ کہتے ہیں معاملہ ہمیں انفارم نہیں کرنا چاہیے, آپ الٹا ایک ہراسمنٹ دے رہے ہیں. کس کے پاس ہے وہ کہ جس کے خوف سے آپ موبائل سروس بند کر رہے ہیں, اور ایک عام پاکستانی کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے کیپٹل میں, پارلیمنٹ کے اور سپریم کورٹ کے اور پی ایم ہاؤس کے اطراف میں 202 کلومیٹر ریڈیس کے اندر, اور ڈپلومیٹک انکلیو بھی پاس ہے جہاں پہ یہ لال مسجد واقع ہے, اس کے آگے ہم سب اسلحہ ڈال دیں گے اور سب بے بس ہو جائیں گے. مجھے نہیں پتا عبدالعزیز صاحب کس کی ڈور کھینچتے ہیں, ان کے ہاتھ کہاں تک جاتے ہیں, یہ اس نیکسس میں کتنا شامل ہیں, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ 2007 جب آپ نے آپریشن کیا اس وقت شاید مینڈیٹ نہیں تھا. اے پی ایس کے بعد پورا پاکستان چلا رہا تھا, بس کر دو. انہوں نے 1 سال ضائع کیا, انہوں نے اس وقت ہمت کا ثبوت نہیں دیا, اس وقت یہ وہ کام نہیں کر سکے, اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. جب آپ ضائع کرنے کی بات کرتے ہیں اور صرف لال مسجد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ورنہ تو اچیومنٹ ہے. آپریشن ہوا اے پی ایس کے بعد, ایک قوم متحد ہوئی, آپریشن نے ایک مومنٹم پکڑا. آپ لال مسجد اس پہ بات کرنے کے ضائع نہیں نہیں نہیں, کیا لوکل گورنمنٹ کے اندر راہ حق پارٹی جو کہ پہلے سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت کے نام سے جانی چاہتی تھی, کیا 4 پارٹیوں کے ساتھ الائنس بنا کے دوبارہ نہیں آئی؟ کیا الیکشن کے اوپر ممتاز قادری کے بیان کی شکل نظر ہمیں نہیں آئی؟ آپ کس نے کام کامیاب ہو گئے؟ ہم تم کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں لا رہے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں. جبران سے بہت شکریہ. جبران